فیکٹ فائل میں میں ہوں محمد کاشف نعیم۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں کراچی میں گزشتہ ہفتے جو ہے دو جوڑوں کو ان کے ایک کمسن بچے سمیت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ایک جوڑے کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے تھا، جبکہ دوسرے جوڑے کا تعلق بلوچستان ضلع لسبیلا سے تھا۔ چائنا پورٹ کے قریب جو ہے وہ دو لاشیں پولیس کو ملی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں لاشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کیا، جہاں جو ہے وہ خاتون کی شناخت ثنا جبکہ مرد کی شناخت جو ہے ساجد مسیح کے نام سے کی گئی۔ پولیس ابتدائی تفتیش میں یہ بتا سکتی ہے کہ دونوں نے جو ہے وہ پسند کی شادی کی تھی اور دونوں کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، جبکہ ساجد مسیح جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ اغوا کی مقدمے میں بھی ملوث تھا۔ تاہم ایک روز گزر جانے کے بعد پولیس جو ہے پھر یہ دعویٰ کرتی ہے اور پولیس کو کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ ساجد نے جو ہے وہ کباڑی کے جزیرہ بابا بھٹ کے ایک مسجد میں اس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا اور ثنا سے باقاعدہ نکاح کیا تھا، جس کے جو ہے وہ نکاح نامہ اور اس کے مسلمان ہونے کے جو ہے وہ دستاویزاتی ثبوت جو ہے وہ پولیس نے حاصل کر لیے۔ تاہم پولیس جو ہے اب تک جو ہے ان دونوں کے قتل میں ملوث ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ تاہم پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے قتل میں جو ہے وہ ثنا اور ساجد کے دونوں کے اہل خانہ ملوث ہیں اور دونوں کے اہل خانہ جو ہے ان دونوں کے پسند کی شادی سے ناراض تھے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے بہت دعوے کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے یہ بات قابل غور ہے کہ مقدمہ درج کیے جانے کے بعد پنجاب پولیس سے پہلے ملزمان کس طرح پہنچ گئے، اور کراچی پولیس اب تک یہ شواہد حاصل کرنے میں ناکام ہے کہ آیا ساجد اور ثنا جو ہے وہ کراچی میں کس مقام پہ یا کس گھر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں یہاں پر لے کر آنے والا کون تھا۔ تاہم اب تک پولیس نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ ساجد کا ایک دوست جو ہے انہیں گجرانوالہ سے لے کر آیا تھا اور جو ہے دونوں کے اہل خانہ کو جو ہے اطلاع دینے والا بھی وہی دوست ہے۔ تاہم اب تک جو ہے ساجد کا وہ دوست پولیس کے گرفت میں نہیں آیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ اس کے اگلے ہی روز جو ہے پولیس کو علیہ صبح اطلاع ملتی ہے کہ اسٹیل ٹاؤن جو تھانے کی حدود گگر پاٹک بمبو گوٹ میں جو ہے وہ مرد، خاتون اور ایک 4 سالہ بچے کی گردن کٹی لاشیں برآمد ہوئی۔ جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور تینوں لاشوں کو تحویل میں لے کر جو ہے جناح اسپتال منتقل کرتی ہے، خاتون کی شناخت سکینہ، اس کے شوہر کی شناخت مجید اور 4 سالہ بیٹے کی شناخت عبدالنبی کے نام سے ہوتی ہے۔ پولیس تفتیش شروع کرتی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سکینہ اور عبدالمجید جو کہ بلوچستان ضلع لسبیلا کے رہائشی تھے، انہوں نے 6 سال قبل بھاگ کر جو ہے پسند کی شادی کی تھی اور ان دونوں کے خاندانوں میں تنازع پیدا ہو گیا تھا، جو بعضاں حل ہو گیا اور دونوں کے اہل خانہ جو ہے وہ ان دونوں کو معاف کر دیا۔ تاہم جو ہے وہاں کے قبائلی نظام نے جو ہے اور قبائلی سرداروں نے جو ہے وہ انہیں قبول نہیں کیا اور قبائلی سرداروں کے جو ہے وہ لوگ ان کے تعاقب میں لگے رہے اور عبدالمجید جو ہے وہ یہاں اسٹیل ٹاؤن میں جو ہے محنت مزدوری کر کے اپنی فیملی کی کفالت کرتا تھا۔ تاہم جو ہے وہ بلوچستان ضلع لسبیلا سے لوگ آتے ہیں اور ان دونوں اور ان کے 4 سالہ بچے کو جو ہے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تاہم کراچی پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ملزمان تھے جو ان 4 سالہ بچے اور ان دونوں میاں بیوی کے قتل میں ملوث تھے، واپس جو ہے وہ ضلع بلوچستان فرار ہوتے ہیں اور دونوں مقتولین کے اہل خانہ کو اطلاع کرتے ہیں جا کے فلاں جگہ سے ان دونوں کی لاشیں اٹھا لو۔ عبدالمجید کی لاش جب ان کے اہل خانہ ضلع لسبیلا تدفین کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہاں کے مقامی اور قبائلی سرداروں نے عبدالمجید کی لاش کو دفنانے بھی نہیں دیتے اور اسے واپس کر دیتے ہیں، جس پر عبدالمجید کے بھائی اور دیگر خاندان کے لوگ اس کی لاش لے کر واپس کراچی آتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی تدفین واپس کراچی میں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے ہی جو ہے وہ ڈالمیا کے ایک جوڑے نے جو ہے وہ پسند کی شادی کی، تاہم ان کے اہل خانہ بھی ان دونوں اس جوڑے کی پسند کی شادی سے ناراض ہیں اور انہیں مختلف جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پر لڑکی نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور اس سلسلے میں ان کی فوری مدد کی جائے، اور انہوں نے قانوناً شرعاً جو ہے وہ یہ نکاح کیا ہے۔
ताहम कराची पुलिस की जानिब से अब तक इस जोड़े को जो है वो कोई भी पुलिस सिक्योरिटी या पुलिस प्रोटेक्शन फराहम नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि कराची पुलिस या सिंध गवर्नमेंट जो है वो दूसरे सूबों से लाकर यहाँ पर जोड़ों को कत्ल करने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले में क्या नए कानून साजी करती है या कोई हिकमत अमली तैयार करती है, क्योंकि मुलजिमान पंजाब, बलूचिस्तान और KPK से जो है आते हैं और पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद वापस अपने अपने इलाकों को फरार हो जाते हैं और कराची पुलिस मुंह देखती रह जाती है और सिर्फ फाइलों का पेट भरती रहती है। फैक्ट फाइल में मोहम्मद काशिफ नईम को इजाज़त दीजिए।